اعوذ باللہ کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ کام برکت والا ہو جائے۔ اور اسی طرح عرب دور کے اندر ایک طریقہ کار تھا، جب عرب کے لوگ تھے جو وہ جب شروع کرتے تھے کسی کام کو، کسی بت کا نام لیتے تھے، کسی کام کو یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتے یا کسی چیز کو اٹھاتے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اس لیے جس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آئے تو حضور سے فرمایا اقرأ بسم ربک، آپ پڑھیے اس کے اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھیے گا۔ یعنی کہ اس طریقے سے خاتمہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرو، جس کام کو بھی آپ ہاتھ لگاؤ، برتن کو ہاتھ لگاؤ، گھر کا دروازہ بند کرو، لائٹ بند کرو، یا اسی طرح کوئی بھی کام کرو، اس وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، تاکہ یہ ان لوگوں کا رواج اب بھی ختم ہو چکا ہے، اب بتوں کا نام نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہر کام شروع کیا جائے جس سے بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ بابرکت رہتا ہے۔ یعنی کہ جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل ہوئی تھی اس وقت جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت میں آتا ہے کہ سورۃ النمل اور اس کے ساتھ یہ آیات نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بسمک اللہم، پھر اس کے بعد آیات نازل ہوئی بسم اللہ مجریہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آیات نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، پھر رحمان کا اضافہ ہوا، پھر فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، جب رحمان کا اضافہ ہوا تو پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آیات نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح پھر وہ بسم اللہ شروع کی گئی ہے، اور پوری بسم اللہ جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جس طرح ہم قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، عورت حیض اور نفاس ان حالت میں نہیں پڑھ سکتی، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتی مکمل۔ ہاں اگر جیسے برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں، برتن اس طرح بسم اللہ کا لفظ کیا جائے تو وہ الگ بات ہے، ان کے اوپر علماء کرام نے کہا کہ ان کے اندر گنجائش ہے، لیکن پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور یہ کیونکہ قرآن کا حصہ ہے، بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔